Anwar Sahab, thank you very much for bringing these wonderful young people here. आप ये सेंटर ऑफ गवर्नेंस एंड पब्लिक अकाउंटेबिलिटी से काफ़ी अरसे से मुंसलिक रहे हैं, शायद आप ही ने शुरू किया है? मैंने शुरू जी, किया, आई एम फाउंडिंग ओके, डायरेक्टर। सो यू आर द फाउंडर डायरेक्टर। हाँ, कितने साल से? ये 2011 से सर, और पेशावर बेस्ड। 2011, दैट इज़ ए लॉन्ग टाइम। हाँ, और कहाँ आपका मरकज़ कहाँ है? हमारा हेड ऑफिस में पेशावर में है, बट वी वर्क मतलब कभी कभार बाकी पाकिस्तान में भी काम कर लेते हैं, लेकिन मोस्टली हमारा केपी में ही अच्छा काम। अच्छा अच्छा। और हमारा और हर साल आप इतने ही लोगों को इकट्ठे करते हैं या इस दफ़ा ज़्यादा है, कम है, क्या? इस दफ़ा हमने सारे पाकिस्तान से इकट्ठे किए यूथ लीडरशिप प्रोग्राम। वैसे हम ये प्रोग्राम पहले जो फाटा हुआ करता था, अभी जो न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ से ला के यहाँ पे 5-6 दिन के लिए उसको एक्सटेंसिवली ट्रेनिंग देते थे, राइट्स पे, गवर्नेंस पे, कॉन्स्टिट्यूशन पे कि क्या होती है। एंड वी वर एक्सपेक्टिंग देम टू प्ले देयर पार्ट टू वहाँ पे वापस जाके लोगों को एजुकेट कर ले अबाउट दिस इशू। ठीक ठीक ठीक। बस मैं अपने कुछ एक्सपीरियंसेस बताऊंगा गवर्नेंस के हवाले से, लेकिन पहले आप ज़रा ये बड़ा जो गाढ़ा सा शकील सा लफ्ज़ है कंस्ट्रक्शनिज्म, इसकी थोड़ी सी तशरीह करें ताकि हम सब जान सकें कि यह है क्या। अच्छा, इसका आसान अल्फाज में पिछले 2 दिनों से हम इस पर डिस्कशन भी कर रहे हैं। आसान अल्फाज में एक है कि एक ऑब्जेक्टिव रियलिटीज़ होती है, एक सब्जेक्टिव रियलिटीज़ होती है। ऑब्जेक्टिव रियलिटीज़ को किसी और की एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये समझ लें कि पहाड़ है, दरिया है, पानी है, ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती है इवन विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन। तो ये एक ऑब्जेक्टिव, अगर आप उसको जिस तरह है उस तरह है, ठीक है, आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टैंड पॉइंट से देख लेते हो, ये चीज़ें एग्जिस्ट करती है विदाउट ह्यूमन एक्सप्लेनेशन। ठीक है, एक वो होती है सब्जेक्टिव रियलिटीज़, जिसको सोसाइटी थ्रू एक्शन इंटरेक्शन उसको हम एक मीनिंग देते हैं, उसको वर्ड्स लैंग्वेज और उसमें कल्चर में उसको एक इम्पोर्टेंस दे देते हैं। सर अभी हमारी बात हो रही थी अजरक की। फॉर एग्ज़ाम्पल अजरक तो वैसे हो सकता है कि बाकी लोगों के लिए जो फॉरनर है उसको पता नहीं होता कि इसकी कल्चरल इंपॉर्टेंस क्या है पाकिस्तान में। उसके लिए एक मतलब चादर ही होगी, लेकिन यहाँ पे अगर आप उसको वो करते हैं तो इसकी एक कल्चरल और वो सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो इस किस्म की चीज़ जो सोसाइटी एक चीज़ को माने देती है, उसको एक इम्पोर्टेंस दे देती है, या उसको एक रोल और उसमें वो देती है, तो दैट इज़ सोशल कंस्ट्रक्शन। माशरती बनावट, माशरती बनावट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये होती भी रहती है, ये रिकन्स्ट्रक्शन भी होती है, माशरती बनावट सोशल रिकन्स्ट्रक्शन भी होती है। तो हम जो बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में या उसको मुकाबला करते हैं कि बाकी सोसाइटियों में किस तरह ये माशरती बनावट क्या है, किस तरह है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यूथ के लिए इसको समझना क्यों ज़रूरी है, और इसका पाकिस्तान के गवर्नेंस पे क्या असरात है। असल में ये एक बड़ा गहरा मजमून है। एक बड़ी अहम किताब लिखी गई थी इमेजिन कम्युनिटीज़ के नाम से, बेनेडिक्ट आर्नल्ड की। और नाम शायद बेनेडिक्ट आर्नल्ड ही है मेरे ख्याल में। हाँ, एंडरसन। एंडरसन, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल, थैंक यू। तो उसका ये कहना है कि जो कौम का तस्वुर है, जिसको हम इतनी जिसको हम इतना बुनियादी समझते हैं, वो महज हमारे दिमाग की इख्तरा है। एक एक तखय्युल है, एक सोच है, लेकिन उसके पीछे कोई मारूजियत नहीं है, कोई हकीकत नहीं है। तो कौम क्या चीज़ होती है? खैर, जब लोग इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे को जानते हैं और उनके कोई ख़ास तौर तरीक़े निकलते हैं और वो समझते हैं कि हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं किसी भी वजह से। वो वजूहात मजहबी भी हो सकती है, तारीख़ी हो सकती है, शक्ल व सूरत की हो सकती है। तो कहते हैं चलो ये हम में से है। लेकिन एक कौम का बंदा जो है वो हर
اسی قوم کے لوگوں کو نہیں جانتا. اس کا خیال ہے کہ وہ میری قوم کا ہے. تو یہ اس کے دماغ کی بات ہے. اچھا اگر آپ کہہ دیں کہ مثال کے طور پر کہ سارے مسلمان ایک ہی قوم کے ہیں, دو قومی نظریے کا یہی تھا نا, تو پھر بڑی مشکل ہو جاتی ہے. وہ اس لیے کہ پھر آپ کو سارے مسلمانوں کو شامل کرنا پڑے گا اس میں ایران کے مسلمانوں کو, افغانستان کے, انڈیا کے, بنگلہ دیش کے, انڈونیشیا کے, اور ہوتے ہوتے پوری دنیا میں. لیکن ایسا تو نہیں ہے نا. آخر ہم ایک دوسرے کو صرف مذہب کی بنیاد پہ تو نہیں پہچانتے. اگر پہچانتے, چلیے مسلمانوں کو چھوڑیں, وہ جو ساؤتھ افریقہ میں ہوتے ہیں کرسچنز ہیں بہت سے, اور جو نارتھ امریکہ میں ہیں, کینیڈا میں ہیں, یو ایس اے میں ہیں, میکسیکو میں ہیں, جو وہ کیا ایک قوم ہے؟ نو, آبویسلی ناٹ. کیونکہ مذہب ایک چیز ہوتی ہے اور اس کو آپ جتنی بھی اہمیت دیں پھر بھی اس سے ایک قوم نہیں بنتی. اب ہمارا مسئلہ تھوڑا سا یہ بنا ہوا ہے پاکستان میں کہ ہم نے مکمل طور پر اس چیز کے ساتھ جوڑ دیا ہوا ہے, اور نتیجہ پھر بڑا اس کا بھیانک نکلا. ہم نے یہ سوچا تھا کہ یہی ایک چیز ہے جو اس ملک کو اکٹھے رکھ سکے گی, اور پھر ایسا نہیں ہوا جیسا کہ بنگلہ دیش نے ثابت کیا. تو علیحدہ ہو گیا, حالانکہ وہ آج بھی مسلمان ہیں اور پہلے بھی تھے. وہ کہتے ہیں ہم تم کو اپنا نہیں سمجھتے, اپنوں میں نہیں سمجھتے. اور ٹھیک ہے, طلاق ہو گئی تو اب ہمیشہ کے لیے ہو گئی. تو یہ ایک بڑی اہم بات بنتی ہے پہچان کی, شناخت کی. اور ہماری شناخت ہے کیا, یہ کتنا اہم سوال بنتا ہے. کسی کی شکل کچھ, کسی کی شکل کچھ اور, کسی کی تاریخ اور, کسی کی کچھ. تو یہ مختلف جو صفات ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہنا کہ بس اتنی قومیتیں ہیں, 2 ہیں, 3 ہیں, 4 ہیں, 5 ہیں, یہ بے معنی ہو جاتا. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ جب لوگ ایک دوسرے کو پہچانیں گے اور اگر وہ کافی وقت تک ایک ہی جگہ پر رہیں گے تو پھر ان کے بیچ میں جو قدرتی, جو فطری تعلق ہے وہ پیدا ہو جائے گا. ہونا تو ایسے چاہیے, لیکن پھر جو ریاستیں ہیں, جو زمانہ جدید کی ریاستیں ہیں, وہ اپنی سہولت, اپنے مقاصد کی خاطر لوگوں کے بیچ میں دراڑیں ڈالتی ہیں. تو یہاں آپ دیکھیں حکومت پاکستان, ریاست پاکستان جان کر دراڑ پیدا کرتی ہے. یہ کرسچن ہے, وہ مسلم ہے. مسلم بھی کیا ایک طرح کا, شیعہ الگ, سنی الگ. اور تم اور اب جس طرح سے مختلف سیاسی تحریکوں کو پناہ دی گئی ہے یہاں پہ, ایک تو یہ لبیک والے ہیں, اس سے پہلے یہ طالبان تھے جو اب گلے پڑ گئے ہیں. تو یہ جو ریاستوں کی کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو آپس میں اپنی سہولت پیدا کرنے کے لیے ان کے بیچ میں ایک فرق ڈالا جائے, یہ بعض دفعہ بہت تباہ کن ثابت ہوتا ہے. اب آپ دیکھ لیجئے انڈیا میں کیا ہو رہا ہے. نہرو کے زمانے میں سیکولرزم ایک بہت خوبصورت چیز سمجھی جاتی تھی, اور یہ انڈیا کا نعرہ تھا کہ ادھر سب ایک جیسے ہیں. ہمارا پردھان منتری اگر نہرو ہے تو ہمارا جو وزیر تعلیم ہے وہ ابوالکلام آزاد ہوگا, ہمارا صدر
मुसलमान होगा, बट एक बांटा हुआ था वहाँ पे। अब बीजेपी में एक भी आपको, बीजेपी के मिनिस्टर्स में एक भी मुसलमान नहीं मिलेगा। सेक्युलरिज्म को वहाँ ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है और लोगों की शनाख्त महज मज़हब की बुनियाद पर बनाने की कोशिश की जा रही है। तो अब देखते हैं इंडिया का क्या अंजाम बनता है। अच्छा नहीं होगा। इसराइल में, इसराइल की कहानी बड़ी दिलचस्प है। ये एक और मुल्क है जो बना था मज़हब के नाम पर, और हाँ, लोग कहते हैं कि ये पाकिस्तान जैसा है, लेकिन पाकिस्तान जैसा सिर्फ इस हद तक है कि जो आ, जो जो मुहर्रिकात थे वो शुरू में मिलते जुलते थे कि यहूदी अपनी एक रियासत कायम करना चाहते थे, पिटे हुए थे, यूरोप ने उनको धुतकारा था, हिटलर ने उन्हें ख़त्म करने की कोशिश की थी। ये उनकी आबाई ज़मीन थी, आबाई मुल्क था। आबाई इस सेंस में कि फ़लस्तीन में कोई 20-30% तो यहूदी पहले से रह रहे थे, बाकी मुसलमान थे और क्रिश्चियंस थे। उन्होंने कहा कि हमें इधर बनाना है। अच्छा चलो, वो यहूदमत की बिना पर ज़ायनिस सेहूनियत, मुझे कहना चाहिए यहूदमत नहीं, सेहूनी फ़लसफ़ा ये था कि हम एक यहाँ रियासत कायम करेंगे, लेकिन वो रियासत सेक्युलर होगी, हमारे को बराबर हुकूक देंगे, क्योंकि ये यूरोपियन सोशलिस्ट थे और ये बात शुरू में ठीक चली थी। तो हालांकि उन्होंने अरबों को और मुसलमानों को वहाँ से भगाया, लेकिन जो वहाँ से भागे नहीं थे उनको उन्होंने कहा कि तुम्हें इधर बराबर हुकूक मिलेंगे। और काफ़ी देर तक इसराइल ठीक चलता रहा, लेकिन जैसा कि इंडिया में हुआ कि उधर भी आखिर ये जो मजहबी इंतहा पसंद है, उन्होंने कहा कि हमें सेक्युलरिज्म नहीं चाहिए, और आज इसराइल उसी कश्मकश में मुब्तला है जो इंडिया है। हमारे अंदर तो कश्मकश है ही नहीं ना। हमने तो इधर जो गैर मुस्लिम है उनका मुंह इस तरह से बंद किया कि वो कुछ बोल ही नहीं सके। हिंदुओं को तकरीबन भगा दिया। क्रिश्चियंस तो वैसे ही बहुत कम थे। वैसे मेरे बचपन में काफ़ी ज़्यादा होते थे क्रिश्चियंस। मैं जिस मोहल्ले में पला बढ़ा, तो हमारे अगर समझ लें कि 6 घर अतराफ में थे, तो तीन तो क्रिश्चियंस के होंगे, दूर पारसी रहते थे। अब वो सारे के सारे छोड़कर चले गए। क्यों छोड़कर चले गए? इसलिए कि हमने ऐसे हालात पैदा किए कि उन्हें जाने पर मजबूर किया गया। तो ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है जब आप मज़हब को बुनियाद बनाते हैं किसी रियासत का। अच्छा चलिए, अब बहुत सी बातें मुझे करनी है। आप अनवर साहब कुछ कहना चाहिए? हाँ, इसके मैं इस पे बात करूँगा कि ये जो जेंडर कंस्ट्रक्शन करते हैं, रोल्स घरों में डिफाइन करते हैं, फिर वो करते हैं कि थोड़ा मर्दों पेट्रियार्कल सोसाइटी है हमारी। अच्छा, उसका गवर्नेंस के स्ट्रक्चर में और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में क्या असर हमें नज़र आता है कि कॉलेज ऑफ होम इकनॉमिक्स जो होते हैं, ये हमें सिर्फ मतलब ये बनाए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में इसलिए कि फिर औरतों को खाना पकाना, सिलाई कढ़ाई, उसके सब के वही रोल जो कि सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म के हमारे वजूद में आते हैं, वही एजुकेशन इंस्टीट्यूशन उसको फिर री इन्फोर्स कर लेती हैं। काइंड ऑफ वही हमारे जो डिसेबल के साथ हमारे जो सोशल कंस्ट्रक्शन होती है, मतलब है कि इसके कोई काम के नहीं है सोसाइटी में, हमने जिस तरह मार्जिनलाइज किया होता है, तो हमें नज़र आता है कि हमारे जितने भी कंस्ट्रक्शन कोड्स होते हैं, अगर जो होते हैं लेकिन वो अप्लाई नहीं होते। कोई भी अगर उस पर उसके लिए कोई आने जाने के लिए कोई सहूलतें नहीं होती, बसों में उसको सवार करने के लिए कोई वो नहीं होती। सो मच सो कि उनको मतलब एक अकाउंट ओपनिंग काफ़ी इशूज़
اور ابھی جب بینکوں میں اسٹیٹ بینک کے انسٹرکشن پہ اس نے ریم بنائے بھی ہے تو اس پہ ویسے بندہ نہیں چڑھ سکتا, تو مطلب ڈسیبل بندہ پھر کس طرح. تو وہ جو ہماری سوشل کنسٹرکشنزم ہوتی ہے اباؤٹ ڈسیبلٹی, اباؤٹ جینڈر, وہ ریفلیکٹ ہوتی ہے ہمارے پھر پالیسیز میں, ہماری گورننس میں. ہماری طرف بہت ساری خواتین ڈس انفرانچائز ہے کیونکہ وہ یا تو گھروں سے باہر نہیں نکلتی اور یا پھر ووٹر رجسٹریشن اس کی ابھی تک نہیں ہوتی. تو یہ مطلب ہے یہی سوشل کنسٹرکشنزم پھر ٹرانسلیٹ ہوتی ہے ہمارے گورننس کے انسٹیٹیوشن میں, اینڈ ہاؤ دا سروسز آر بین پرووائڈیڈ بائی دا اسٹیٹ انسٹیٹیوشن. ایبسلیوٹلی. لیکن دیکھیں اس کے پیچھے اس کو ایک بڑے تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے. آپ بڑا مشکل لفظ استعمال کر رہے ہیں اب بھی نا, کنسٹرکشنزم سے میں کچھ گھبرا رہا ہوں. سیدھی سی بات ہے کہ تعصبات تو ہر سماج کے اندر ہوتے ہیں. کچھ چیزیں معیوب سمجھی جاتی ہیں, وہ لوگ جو آپ کی طرح نہیں ہیں ان کو آپ اپنوں میں شامل نہیں کرتے. آپ کہتے ہیں کہ ہم یہ ہیں اور دوسرے وہ ہیں, جس کو ادرنگ کہتے ہیں. یہ چیز تو لوگ کہتے ہیں کہ فطری ہے. ہاں اس حد تک فطری ہے. اور دیکھیں ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان کا ارتقاء کیسے ہوا. پہلے تو ہم جنگلی جانوروں کا شکار کرتے تھے, چھوٹے چھوٹے ٹولے تھے. اچھا ہم نے اشتراک کرنا سیکھا, جانوروں نے نہیں سیکھا, انسان نے سیکھا. اور یہ ہماری بقا کا پھر راز بنا, بیکاز وی کوڈ کولیبریٹ وتھ ایچ ادر. تو اگر 10 کا ٹولہ ہو تو وہ ٹولہ جو ہے بہتر شکار کر سکے گا. اگر کوئی جنگلی جانور آ گیا تو اس سے بچانے کے لیے 10 لوگ بہتر ہوتے ہیں بجائے اکیلے ہونے کے. یہ ہماری جینز کے اندر کولیبریشن جو ہے وہ فطرت نے ڈالی ہوئی ہے. سو وی آر انٹرنسکلی کولیبریٹو. لیکن دوسری طرف جو چیز فطرت نے ڈالی ہے جو اس سے مختلف ہے وہ ٹیریٹوریلٹی ہے, کہ یہ میرا سپیس ہے, اس میں تم نہیں آؤ گے تو میں تم پہ ڈنڈا چلاؤں گا. تو بندر بھی آپس میں اسی طرح سے لڑتے ہیں. اب بندر کی اتنی عقل نہیں ہوتی ہے جتنی کہ انسان کی ہے. بندر یہ نہیں جانتے کہ اگر ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ اشتراک کیا تو ہم زیادہ محفوظ ہو سکیں گے. اور جو خطرات ہیں وہ طرح طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ کوئی اور جانور آ جائے یا کہ خوراک کم ہو جائے, تو وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے, ہم کر سکتے. اب جو ٹولے ہیں ان سے پھر بنے قبیلے سے آگے چھوٹے گاؤں بنے, گاؤں پھیلتے چلے گئے, بالآخر شہر بنے, ٹاؤنز, فرام ٹاؤنز ٹو سٹیز. تو انسان نے جتنا زیادہ کولیبریٹ کیا اتنی ہی زیادہ اس نے ترقی کی. آپ سوچیں کہ بنا کولیبریشن کے, اشتراک کے, ہم کبھی ایک تہذیب کنسٹرکٹ نہیں کر سکتے. آپ کو پتہ یہ جو جہاز ہوتا ہے بوئنگ کا, اس کے کتنے پرزے ہیں اور کتنے لاکھ لوگ یا سینکڑوں کروڑ لوگ ایک جہاز کو کنسٹرکٹ کرنے کے لیے ضروری ہے. اس کے پیچھے صرف سائنس نہیں ہے, سائنس تو ہے ہی, لیکن پھر سائنس سے آگے چلتی ہے ٹیکنالوجی, جس کی 500 شاخیں درکار ہیں ایک جہاز بنانے کے لیے. پھر اس کے بعد جو آپ کو انڈسٹری چاہیے, یہ چاہیے, وہ چاہیے, پھر آخر میں اس کو فنکشنل بنانے کے لیے جو پورا عملہ چاہیے, گراؤنڈ سٹاف چاہیے, پائلٹ ٹریننگ کے لیے یہ کرنا وہ کرنا. میسو کولیبریشن از نیڈیڈ ٹو میک اے ماڈرن سوسائٹی فنکشنل. اچھا یہ تو ہم نے کر لیا, لیکن ساتھ اب یہ چیز بھی جو اس کے ساتھ کمپیٹ کر رہی ہے نا,
وہ ہماری آپس کی لڑائیاں، اور اب دونوں تیزی پکڑ رہی ہیں جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے. سو بوتھ آف دیز تھنگز آر ایکٹیو. نہیں لیکن سر وہ لڑائیوں کی اگر ہم بات کر لیں تو اس میں جب یہ والی معاشرتی کہ ہم نے جب دوسرے بندے کو اسی بنا پہ کمتر سمجھا تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ ہٹلر جرمنی میں پھر کیا ہوا جب ہم نے کہا کہ یہ والے جو انسان ہے وہ تھوڑے کمتر ہے، یہ والے جو ہے ہم تھوڑے آرین جو ہے وہ زیادہ ہے، تو وہ یوجینسز والا جو ہے 6 لاکھ لوگ اس میں ہو گئے. یہ جس طرح ہم نے ریس کی بنیاد پہ کہا کہ یہ سلیوری، پھر اس کا آپ دیکھتے ہیں تو ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کولیبوریشن ہے، دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ جب ہم نے ایک انسان کو اپنے اس میں معاشرتی اس میں اپنی طرف سے کم تر سمجھا تو پھر ہم نے اس کا وہ حال کر دیا کہ سلیوری کی شکل میں ہم دیکھتے ہیں اس کو ہم پھر مطلب ایک قتل عام کی شکل میں دیکھتے ہیں. جو جتنا بھی وہ ہم ہسٹری میں جاتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ یہ بھی نکل جاتا ہے. بہت اہم بات ہے. دیکھیں جتنی زیادہ برابری آپ دیں گے ایک سماج کے اندر، اتنا ہی زیادہ وہ سماج ترقی پائے گا اور خوشحال ہوگا. جو آپ نے جرمنی کی مثال دی، جرمنی میں انہوں نے کہا کہ یہ جو یہودی ہیں یہ تو انہیں ختم کر دو. ہم ہیں جرمنز، وی آر دا فیئر اسکنڈ ریس، اور ہماری نسل ہی اور یہ دوسری نسل، اس نسل کو ختم کر دو. اس کا خیر انجام تو ہم نے دیکھا، جرمنی تباہ ہو گیا. اٹ بیکیم دی الٹیمیٹ سمبل آف انجسٹس. لیکن دیکھیں ہٹلر کی بڑی خواہش تھی کہ وہ دنیا کے بہترین قسم کے اسلحے تیار کرے. اگر وہ کر لیتا تو شاید وہ اب دنیا پہ راج بھی کر رہا ہوتا، یا جس نے اس کو اپنا جانشین بنایا، جس کو بھی وہ اپنا جانشین بناتا. لیکن ایسے نہیں ہوا، بیکاز دا بیسٹ سائنٹسٹ ور جوئش سائنٹسٹ. آئنسٹائن واز جسٹ ون آف دیم، لیکن دا کریم آف جرمن فزکس واز جوئش. اس کو اس نے آؤٹ کر دیا. اچھا ہم نے بھی جب اوروں کو تسلیم کرنے سے انکار کیا نا، اس سے ہم سے مطلب پاکستان کا بے حساب نقصان ہوا. آج دیکھیں اس پاکستان میں سائنس ناپید ہو گئی ہے. اٹ ڈزنٹ ایگزسٹ. جتنے بھی انسٹیٹیوٹس بنائیں، بلڈنگیں ہیں، سائنس ان میں نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم نے ان لوگوں کو دھتکارا پھر پھینکا، ملک سے باہر پھینکا. ظاہر ہے کہ آپ سمجھتے ہوں گے میں عبدالسلام کی بات کر رہا ہوں، واحد نوبل پرائز ونر ان فزکس. پہلے ان کو ہم مسلمان سمجھتے تھے، اب تو ڈر لگتا ہے یہ کہہ کر کہ وہ چلیے مسلمان پیدا تو ہوئے نا، کیونکہ اس وقت یہ نیشنل اسمبلی تھی نہیں. 1974 میں وہ غیر مسلم ہوئے، بٹ فرام دا ٹائم دیٹ ہی واز بورن ٹو دا ٹائم دیٹ ہی انٹل 1974 ہی واز اے مسلم. اچھا لیکن ہم نہیں مانتے. مگر یہی نہیں، آج اگر ہم نے ہندوؤں کو یہاں رکھا ہوتا پاکستان میں تو ادھر بہترین پروفیسر ہوتے، ادھر وہ سائنٹیفک لیول ہوتا جو انڈیا میں ہے. آج جتنا فرق پڑا ہے نا انڈیا اور پاکستان میں کیا بتاؤں آپ کو. آج ہم جھولی پھیلا کے آئی ایم ایف کے سامنے جاتے ہیں کہ بھائی پلیز ہمیں $1.1 بلین دے دو. نہیں دو گے تو ادھر تباہی آئے گی، ادھر پٹرول نہیں ملے گا، ادھر تمام جو امپورٹس ہیں اور ایکسپورٹس بھی بیکاز یو نیڈ ڈالرز ٹو ایکسپورٹ اینڈ ڈالرز ٹو امپورٹ. تو آج کراچی پورٹ پہ ہزاروں کنٹینرز وہاں رکے ہوئے ہیں اس لیے کہ ہمارے پاس
ڈالر نہیں ہے کہ ہم ان کا کرایہ دے سکیں. 1.1 بلین ڈالر رائٹ, اس سے چلو 5-6 اور مل جائیں گے. اب اسحاق ڈار صاحب نے $500 ملین چائنا سے لیے ہیں, وہ کب تک چلیں گے؟ 2 ہفتے اور چل جائیں گے. اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ گوتم اڈانی کا نقصان ہوا ہے $100 بلین کا. وہ کہتا ہے کہ میری جو آدھی ویلتھ ہے وہ ختم ہو گئی بیکاز ہی ہیز $200 بلین. ٹھیک ہے اس نے $100 بلین کا فراڈ کیا, لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا بڑا فرق ہے ہمارے اسکیل میں اور ان کے اسکیل میں. ہم $2 بلین سافٹ ویئر ایکسپورٹ کرتے ہیں تو خوب تالیاں ادھر بجتی ہیں. وہ سال میں $160 بلین, یعنی کہ 80 ٹائمز مور فار اے کنٹری دیٹس اونلی ان ٹرمز آف پاپولیشن 6 گنا زیادہ بڑا ہے. اوکے, آج پاکستان کا یہ حال اس لیے ہے کہ جتنے یہاں ہندو تھے, کرسچنز تھے, احمدی تھے, سب کو ہم نے باہر پھینک دیا. وی ڈونٹ وانٹ دیم ہیئر, وی ایکسپیل دیم. پھر کیا ہوا میں آپ کو تعلیم کے حوالے سے بتاؤں. سن 47 میں ایک ہی یونیورسٹی تھی اس مغربی پاکستان میں, اور وہ پنجاب یونیورسٹی تھی, اور پنجاب یونیورسٹی میں جو سارے اچھے پروفیسر تھے وہ ہندو تھے. ایسا کیوں تھا میں آپ کو تھوڑی دیر بعد بتاؤں گا. صرف چند ایک ایسے مسلمان پروفیسر تھے, فزکس, میتھمیٹکس, کیمسٹری, جو ہارڈ سائنسز ہیں, جو واقعی پروفیسر کہلانے کے قابل تھے. شاید ایسے کوئی 10 ہوں گے کل. یہ مجھے یوں پتہ چل رہا ہے کہ میرے جو کولیگز ہیں وہ ادھر کی پڑھے ہوئے تھے. اب تو وہ سارے فوت ہو گئے, مجھ سے 20 سال بڑے تھے تو جا چکے ہیں کافی عرصے سے. لیکن وہ بتاتے ہیں کہ جس وقت وہ پڑھ رہے تھے وہاں پر پارٹیشن سے پہلے اور پارٹیشن کے بعد نو کمپیریسن. اچھا, تو ان کو بھگا دیا, ان کی جگہ پہ کون آیا؟ اب اس زمانے میں حالات اتنے بگڑے ہوئے نہیں تھے جتنے کہ آج کل ہیں, لیکن ان کی جگہ پر جو نچلی سطحوں سے لوگ جو لیکچرر تھے, لیکچرر کو انہوں نے ایسوسیٹ پروفیسر کر دیا, ایسوسیٹ کو پروفیسر کر لیا, چیئرمین کو جو جونیئر موسٹ تھا اس کو وہ لگا دیا, یا جو بھی تھا وہ چیئرمین بن گیا. اب ان میں سے بہت سے ایسے تھے جو اپنے شوق سے بھی نہیں آئے تھے, نہ ان میں وہ صلاحیت تھی, اور پھر انہوں نے یہ دیکھا کہ ادھر there's a bright young fellow who's coming in. اب اس کو خطرہ ہو جاتا ہے اس چیز سے, کیونکہ جب آپ اوپر کوئی انکمپٹنٹ بندہ رکھتے ہیں نا تو وہ نیچے سے جو کمپٹنٹ لوگ ہیں ان کو اوپر نہیں آنے دیتا. نتیجہ یہ کہ 1947 کے بعد جو عمومی معیار تھا پاکستان میں وہ گھٹتا گیا فزکس میتھمیٹکس کا. اور دیکھیں یہ مارکیٹنگ اور ہوٹل مینجمنٹ اور چارٹرڈ اکاؤنٹنسی سے کوئی ملک امیر نہیں بنتا. اٹ از فرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی دیٹ ویلتھ از پروڈیوسڈ, اور یہ نہیں ہو سکا. چلو ایوب خان کے زمانے میں کچھ حالات بہتر ہونے لگے, لیکن خرابی اس بات سے آئی کہ ہم نے پاکستان کو انکلوسیو نہیں بنایا. ہاں ایک اور بڑی اہم بات, کچھ بنگالی پروفیسر ہوتے تھے ادھر اسلام آباد یونیورسٹی میں, بعد میں اس کا نام قائد اعظم یونیورسٹی پڑ گیا. جب میں نے پڑھانا شروع کیا اس وقت اسلام آباد یونیورسٹی ہوتی تھی. تو یہ بڑے قابل پروفیسر تھے, میں نے بس ان کو دیکھا ہی تھا اور اس سے زیادہ نہیں, لیکن جو ہی بنگلہ دیش بنا تو یہ بھاگ گئے یہاں سے. ہاؤ کوڈ دے لیو اوور ہیئر؟ آخر اگر آپ ایک بنگالی ہیں, گو کہ یہ
गो कि बंगाल ने पहल की थी, हाँ, दे वांटेड पाकिस्तान, लेकिन अब 71 के बाद वो तो अपने आप को यहाँ पर खतरे में महसूस करते थे, वो यहाँ से चले गए. So it has been downhill because we have not been inclusive. अबे कैसे समझाया जाए इन लोगों को? आई डोंट नो भाई. क्लोज सोसाइटीज आर डिजाइन्ड टू कोलैप्स. अफगानिस्तान हैज कोलैप्स्ड. किसी को नहीं बर्दाश्त करते. और जब आप क्लोज करने लगते हैं तो फिर उसकी कोई हद नहीं होती. फिर आप अपने ही लोगों पर जुल्म करने लगते हैं. और एनीवे, सो तो सर the moral is open societies are better, wealthier and happier. किसी बिना पर भी तासुब की जरूरत नहीं है यार. इंसान का जो डीएनए है ना, वही आपको बताता है कि कोई फर्क नहीं आप में और इसमें और उसमें और उसमें और इसमें, कोई नहीं. ये सारी बनावटी चीजें. सर एक और बात, ये दो कौमी नजरिए की बात करते हैं, जिसकी बिना पर आगे हमें लेता हूं. आप डीएनए सैंपल इस वक्त, अच्छा थोड़ा सा इधर से उतार के मैं लैब में भेजता हूं, वो मुझे बताएगा कि तुम्हारा बाप कौन था, दादा कौन था, परदादा कौन था, और 3 पुश्तें ऊपर. यही काम आप करें इंडिया में तो भी, उधर भी बहुत सी लेबॉर्ट्री हैं, वो आपको ये सब कुछ बता सकेंगे, लेकिन ये नहीं बता सकेंगे कि तुम्हारे बाप या दादा या परदादा का मजहब क्या था. वो उनकी शनाख्त कर सकेंगे कि वो था, बट दे कांट टेल यू द रिलीजन. तो रिलीजन इज समथिंग दैट इज एक्वायर्ड. आज अगर आप क्रिश्चियन से मुस्लिम हो जाएं, मुस्लिम से क्रिश्चियन हो जाएं, या हिंदू हो जाएं, जो भी आपके, तो आपका डीएनए तो वही रहेगा ना. आप मर जाएंगे तो 1000 साल बाद भी कोई खोद के वहां से आपका डीएनए निकालेगा तो इल से अच्छा ये वो बनना था. बट दे कांट टेल योर रिलीजन. तो अब सच्ची बात है कि इंसान इंसान है. और अब साइंस ने एक जो यकजहती पैदा की है तमाम इंसानों के बीच में, वो चीज़ पहले किसी ने समझी नहीं थी. अच्छा सर, डीएनए की बात आप कर रहे थे, तो डीएनए के तो बहुत सारे मतलब ये आप जो इशू आ रहा है, और हम जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात करें बेस्ड ऑन, तो उसमें इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल में काफ़ी केसेस आए टू डिटरमिन द रेप केस थ्रू डीएनए टेस्ट. वो नहीं हुआ अभी तक. तो हम तो साइंटिफिक जो साइंस है उसको फॉर प्रमोटिंग जस्टिस, उस पे तो इतना मेरे ख्याल में स्टेट का इतना बिलीव भी नहीं है हमारा. फिर हम देखते हैं कि जो जगह जगह पे हमने अपने तासुब को दिखाने के लिए, फ़रोग़ देने के लिए किस तरह साइंटिफिक उसूलों को मतलब है उसको मोल्ड किया टू प्रमोट. और अगेन आई विल कोट के वो जो स्लेवरी को उस करने के लिए कि ब्लैक जो होते हैं उसकी जो डिम्पल होते हैं, मेंटल डिम्पल, वो वहाँ पे होते हैं जिसमें सबमिसिवनेस ज़्यादा होता है. और जो मतलब है जो वाइट होते हैं उसमें डिम्पल वहाँ पे होते हैं जहाँ पे क्रिएटिविटी होती है. वो सेंस को मोल्ड किया गया तो अपने तसुबात को उस करने के लिए. यही पाकिस्तान में अगर हम सेंस को वो करते. दूसरी वो रिलीजन की जहाँ तक हम बात करें, लोग कहते हैं कि मैं आई एम पश्तून माई सेल्फ, के लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा पश्तून जो होते हैं ना वो इस्लाम पे नमाज ज़कात बेशक वो सब करते हैं, लेकिन कल्चर में जितने हिस्से आ जाते हैं ना वो उसको हम अडॉप्ट कर लेते हैं. लेकिन जब अपनी ख़वातीन को अपने इनहेरिटेंस में हिस्सा देने की बात आ जाती है तो वहाँ पे हमें इस्लाम पर नहीं याद आता, क्योंकि कल्चरली पेट्रियार्कल सोसाइटी में ये वाली चीज़ जो है वो फिर इतनी वो नहीं हो रही, फिट नहीं हो रही. तो ये सारी चीज़ें सर बिल्कुल बहुत सही कहा आपने. जेंडर इक्वालिटी, अच्छा ये तो एक नया घड़ा हुआ लफ्ज़ है ना, मगर सीधी सी बात है कि पुराने ज़मानों में औरत को कमतर समझा जाता था. और मेरा मतलब ये कि मगरिब के मुल्कों में भी कमतर समझा जाता था.
تو اس کی کیا وجہ ہے؟ بالکل واضح ہے کہ پتھر کے زمانے میں اور پھر اس کے بعد جو زمانے آئے جدید سائنس کے دور تک کام بنیادی طور پر جسمانی ہوتا تھا. جو جتنا زیادہ کام کرے گا اور خطروں سے بچائے گا اس کی اتنی زیادہ وقت ہوگی, اس کا مرتبہ اتنا ہی بلند ہوگا. اب ظاہر ہے کہ عورت اتنا وزن تو نہیں اٹھا سکتی اور اسی طرح سے وہ ڈنڈوں سے نہیں لڑ سکتی جس طرح مرد لڑ سکتے ہیں. تو یہ بات سمجھ میں تو آتی کہ ایسا شروع ہوا تھا, لیکن انسان کی سوچ جو ہے وہ وقت کے ساتھ بدلتی ہے, ارتقاء پذیر ہے. اور یہ 100 سال پہلے کی بات ہے کہ اس کا اظہار سفراجیٹ موومنٹ میں ہوا جو برطانیہ میں شروع ہوا تھا, جن کا یہ اصرار تھا کہ عورت کو ووٹ کا حق ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ تو ہمیشہ سے عورت وہاں ووٹ دیتی رہی ہے. نو, اٹس جسٹ 130 ایئرز اولڈ, اتنا, اس سے زیادہ نہیں. اچھا, لیکن یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ جیسے جیسے مشینی زمانہ آیا اور اس کے اثرات زیادہ مضبوط ہوتے چلے گئے, ویسے ویسے یہ بات آیا ہو گئی کہ عورت سارے وہ کام کر سکتی ہے جو مرد کر سکتے ہیں. جو دماغی کام ہے وہ عورت کر سکتی ہے اور اتنا ہی اچھا کر سکتی ہے, شاید بہتر بھی کر سکتی ہے کچھ شعبوں میں. تو اس سے پھر یہ تحریکیں شروع ہوئیں اور پھر یہ ان کے آئین کا حصہ بنا, UN ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کا حصہ بنا. اور آج آپ اگر کہیں کہ عورت کمتر ہے تو ادھر آپ کو ڈنڈے پڑیں گے, وہ پڑھنے بھی چاہیے. اچھا, جو صرف اب بات اس سے آگے نکلی. یہ کچھ 2-3 ہفتوں پہلے کی بات ہے, مہینہ پہلے کی بات ہے, میں ادھر بلیک ہول آ رہا تھا تو فون آیا قرآن ٹی وی کا کہ 2 ٹرانسجینڈر ہیں, انہیں جہاز پر بورڈ کرنے سے روک دیا گیا تھا, اور حالانکہ ان کو بورڈنگ پاس ایشو ہوئے تھے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ جو ایئر لائن والے انہوں نے ٹھیک کیا کہ غلط کیا؟ تو میں نے گاڑی سائڈ پہ روکی اور میں نے کہا کہ بالکل غلط کیا. یہ ایک جرم ہے روکنا کسی ایسے شخص کو جس کو بورڈنگ پاس پہلے سے دیا گیا ہو. کہتے ہیں ان کی یہ دلیل ہے کہ جو دوسرے مسافر ہیں وہ انکمفرٹیبل ہوں گے. میں نے کہا یہ مسئلہ تو پھر ان کا ہے, اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے اپنے دماغ کو اتنا خراب کیا ہوا ہے تعصبات بھر بھر کے, جبکہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان میں اور ہم میں. اچھا, اور یہ ٹرانسجینڈر تو ایک ہے نا, تو اس کی پورا ایک تسلسل ہے. کچھ جو نارمل میلز فیمیلز ہیں, تو کچھ جو درمیان کے ہیں, کچھ ایسے کچھ ویسے. تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, مگر یہ سب کچھ جو ہے مالیکیولز کا کھیل ہے, ڈی این اے کا کھیل ہے. ڈی این اے کے اندر آپ اس کے جو لنکس ہیں اگر وہ چینج کریں تو جو مردانیت ہے وہ پھر نسوانیت میں تبدیل ہو جائے گی. آل دس از کیمسٹری. اب کیمسٹری کے ساتھ آپ کو کیا لڑنا ہے؟ لہٰذا جو کیا ہے ایئر لائن والوں میں وہ تو میں سمجھتا ہوں ایک جرم ہے. سو دیٹ از what my reaction was on this. We are all entitled to exactly the same rights as anybody else. میرے خیال میں کوشچن. ہاں جی. السلام علیکم سر, تھینک یو سر. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے آئیڈیالوجی کی بات کی, نظریہ پاکستان کی. تو پاکستان اس نظریے پہ بنا ہے. اگر اس نظریے کو, نظریہ اسلام کو ہم سائڈ پہ کریں
تو پھر کے پی بلوچستان افغانستان والوں کے حوالے کر دیں گے کیونکہ وہ اس کا کلچر اور ساری چیزیں اس کے ساتھ ہے. بلوچستان ایران کے ساتھ مل جائے گا, اور پنجاب تو آلریڈی ویسے بھی انڈیا کی پنجاب کے ساتھ ہے, تو پھر تو اسٹرکچر ختم ہو جائے گا پاکستان کا. ہاں یہ آپ کا سوال آسان نہیں ہے. نظریہ پاکستان دیکھیں کیا ہے, ویسے مجھے سمجھ نہیں آئی واٹ از نظریہ پاکستان, کہیں لکھا ہوا ہے؟ نظریہ اسلام میں جو ہمیشہ یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہے کیا. یس سر, یہی نظریہ پاکستان ہے کہ اسلام پہ نام پہ ہم نے یہ ملک حاصل کیا ہے, مطلب یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے, جس طرح اسرائیل ہے. تو ہاں ہاں تو اسی نظریے کے بنیاد پہ یہ ملک بنا تو بنا ہے. ہے, لیکن سارے مسلمان پاکستانی ہیں. یس سر, جو پاکستان میں وہ پاکستانی ہے, سارے مسلمان پھر انڈونیشیا برادر ہیں. پہ قبضہ کر لیں. کون سا کنٹری سر؟ انڈونیشیا پہ, الجزائر پہ. سر وہ چھوٹے چھوٹے صوبے ہم کنسیڈر کر سکتے پہ ہیں. جا کے قبضہ کر لو بھائی, وہ سر چھوٹا نہیں ہے. وہ اہلیت ہم میں نہیں ہے, جس طرح پہلے ہمارا جو ہسٹری ہے, تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اگر ہم چلے جائیں تو وہ سارا ایک ہی یونٹ تھا, ایک ہی اسلامی جو ہسٹری تھی, جو ملک تھا ایک ہی تھا. تو اگر ہم اس طرح یہ چھوٹے موٹے اختلافات ختم کریں تو پھر بھی بن سکتے ہیں. اچھا, تو میں یہی سوال کر رہا ہوں کہ اگر نظریہ پاکستان یہ ہے کہ تمام مسلمان پاکستانی ہیں, پھر تو بہت مسئلے پیدا ہوں گے. پھر تو نہ صرف افغانستان, ایران, عراق, شام, ترکی, یہ سب پاکستان بن گئے. سر نظریہ پاکستان صرف پاکستان تک محدود ہے. اچھا, پھر اگر ہم اس کو وسیع کریں گے تو پھر پورا ایک میں یہی عرض کر رہا ہوں نا. تو چلو بنگال پہ کر لیتے. سر وہ تو اختلافات کی وجہ سے ہم خلق ہو اختلافات گیا. ادھر بھی کچھ کم نہیں ہے. یس سر. ابھی بلوچستان سے میں آیا ہوں, یس سر. ادھر ایسے لگتا ہے کہ کیا بتاؤں, مورچے مورچے مورچے, ہر طرف مشین گنیں, رکو ادھر رکو ادھر, ہر پہاڑ کے اوپر, ہر ٹیلے کے اوپر چیک پوسٹ, ایک ادھر یہ مورچے بنے ہوئے. ہٹا دو ادھر سے تو وہ بھی ہٹ جائے, بلوچستان بھی. سر اگر ہم اس کو زیادہ کریں تو یہ جو بچا کچا پاکستان ہے یہ بھی اسی طرح ختم ہو جائے گا. تو اچھا ہوگا برا ہوگا؟ برا ہوگا سر. برا ہوگا, میں بھی سمجھتا ہوں کہ برا ہوگا. میں بھی سمجھتا ہوں برا ہوگا, اور اس لیے کہ لوگوں کے لیے برا ہوگا, لیکن اور کوئی وجہ نہیں ہے. یہ سوال آپ کا ویسے بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اس وقت تو بہت خطرات ہیں نا, اور یہ جو IMF کا یہ تو گزر جائے گا, 2 مہینے کے بعد پھر اٹھے گا, پھر اٹھے گا, پھر اٹھے گا, کیونکہ ملک تو کنگال ہو گیا, اور اس کے اندر بھی وہ طاقت نہیں ہے جو ایک ملک کے اندر ہونی چاہیے. وہ جو یکجہتی ہے وہ بھی کبھی نہیں پیدا ہو سکی. تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ آخر وہ ہم میں یکجہتی اور اتحاد اور پیار اور دوستی کیوں نہیں پیدا ہوئی. اس میں کیا کوئی بیرون ملک کی سازش ہے یا اپنا کیا ہے؟ ہم نے جو کیا نا اپنے آپ سے, جو ہمارے ارباب اختیار ہیں, جو 75 سال سے موج کرتے آئے ہیں, میرا خیال ہے کہ اب ان کے لیے ایک امتحان کا وقت آ رہا ہے. آج نہیں تو اگلے سال, اگلے سال نہیں تو اس کے اگلے سال, لیکن یہ سلسلہ اس طرح چلے گا نہیں. اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ پاکستان ٹوٹے, لیکن انہیں ہوش میں آنا پڑے گا, اور یہ وہی کر رہے ہیں جو 75 سال سے کرتے آئے ہیں. میرا ایک کویسچن ہے سر, آپ نے بتایا کہ جو مطلب ہم نے پاکستان کو انکلوسیو نہیں بنایا, بنگالیوں کو اور ہندوؤں کو یہاں سے مطلب وہ چلے گئے نا,
تو جیسے ہم اسلامک کنٹریز کو دیکھتے ہیں، کویت، سعودی عرب وغیرہ میں، اس میں بھی تو میجورٹی میں مسلمان ہیں. اور اگر ہم اسرائیل کو دیکھیں تو وہاں پر بھی ایون وہ لوگ تو کسی دوسرے مذہب والے کو اپنا مذہب، ان کا مذہب ایڈاپٹ کرنے کو ہی نہیں دیتے. تو پھر وہ کیوں اسرائیل آج کل اتنا آگے ہے اور اسلامک کنٹریز؟ اسرائیل اتنا مضبوط کیوں ہے؟ دیکھیں سعودی عرب تو مضبوط نہیں ہے نا، اس کے پاس تیل بہت سارا ہے اور وہ ہر وقت خطرے میں رہتا ہے، اور جو ان کا تحفظ کرنے والے ہیں وہ باہر کے کرائے کے فوجی ہیں، کچھ پاکستان سے جاتے ہیں، کچھ ادھر سے جاتے ہیں، کچھ ادھر سے جاتے ہیں. ان کی اپنی فوج تو یمن کے ساتھ بھی نہیں لڑ سکی نا، پیچھے ہٹنا پڑا، گو کہ یمن ایک مکھی کے برابر ہے سعودی عرب کے سامنے. لیکن اسرائیل اتنا مضبوط کیوں ہے؟ کیا آبادی ہے اسرائیل کی؟ 9 ملین. کراچی کی آبادی کتنی ہے؟ کراچی شہر کی 24 ملین. تو 2.5 اسرائیل آپ کراچی میں فٹ کر سکتے، 2.5. مگر 500 اربوں کو ایسے اس نے زیر کیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھا چلیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کی پشت پناہی انہیں حاصل ہے، تو ہوگی. آخر امریکہ نے ان کو کافی سارا اسلحہ تو دیا ہے. لیکن اب تو ایسے ہے، اب نہیں لیکن پچھلے 20 سال سے ایسے ہے کہ امریکہ اسرائیل سے ڈرا ہوا ہے. اس کی جتنی لابنگ پاور ہے امریکہ کے اندر، کوئی امریکہ کی حکومت اسرائیل کے خلاف نہیں جا سکتی. ہمارے دوست جو ہیں جو اسرائیل کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم جو بھی کریں ہمیں آخر شکست ہی ملتی ہے. اچھا تو پھر اس طاقت کا سرچشمہ ہے کیا؟ سیدھی سی بات، کھوپڑی کی طاقت، برین پاور چینلائزڈ بائی ایبسلیوٹلی دا بیسٹ ایجوکیشن. ہر جوئش بچے کو جس طرح سے اس کی پرورش ہوتی ہے، پیدائش سے پہلے ہی جب وہ پیٹ میں ہوتا تو اس کو میوزک سنائی جاتی ہے تاکہ وہ تیار ہو جائے ساؤنڈز سمجھنے کے لیے. اس کو طرح طرح کے کھلونے دیے جاتے ہیں کھیلنے کے لیے. اس کو اس طرح سے پڑھایا جاتا ہے کہ میکسیمائز اس کی انٹیلیجنس میکسیمائز ہو سکے. جب وہ اسکول جاتا ہے، پھر ہائی اسکول جاتا ہے، پھر کالج جاتا ہے، اس کی جو تربیت ہوتی ہے، اس کی جو تعلیم ہوتی ہے، اٹ از آلویز ٹورڈز، ایک تو اسے متجسس بنایا جائے، اس میں سوال کرنے کی صلاحیت ڈالی جائے، اس کی تخلیقی صلاحیتوں کو ابھارا جائے. لہٰذا وہ جو چیزیں بناتے ہیں نا اسرائیل میں، وہ پھر ایسی چھوٹی موٹی مصنوعات نہیں ہوتی، وہ ہائی ٹیک ٹاپ ٹیکنالوجی کی چیزیں ہوتی ہیں اور وہ پھر دنیا میں بکتی ہیں. اسرائیل جو اب ایکسپورٹ کر رہا ہے پوری دنیا میں بشمول انڈیا کے، دس از دا ہائیسٹ ویلیو ایڈڈ ان ٹرمز آف ٹیکنالوجی. تو بس یہی وجہ. دیکھیں برین پاور از دا تھنگ. یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے، 5 دن پہلے کی بات ہے، اسی آڈیٹوریم میں ایک صاحب آئے ہوئے تھے سلیکان ویلی سے، کیلیفورنیا. آپ نے سنا ہوگا نا سلیکان ویلی، یہ کیلیفورنیا میں ہے. یہ وہ مرکز ہے جہاں سے تمام یہ نئی تخلیقات، یہ جو انوینشنز ہیں، آئی فون، جو لیپ ٹاپ کمپیوٹر ہے، ادھر سے لے کر آگے تک، آل دیٹ از سلیکان ویلی. بعد میں پھر چائنا نے اس کو کاپی کیا، یورپ نے کاپی کیا، لیکن یہ اس کا مرکز ہے. یہ کیسے مرکز بنا؟ یہ وہی بات ہے کہ اسرائیل آپ نے کل تو ایک تو یہ کہ بالکل کھلا ماحول ہے وہاں پہ، ہر قسم کے لوگ ادھر آ کر جمع ہوتے ہیں. دا بیسٹ مائنڈز آر ریوارڈیڈ دا موسٹ.
پھر یہ جو آس پاس کی یونیورسٹیاں، خاص طور پر ایک یونیورسٹی ہے اسٹینفرڈ یونیورسٹی جو اسی کے نزدیک ہے، دیٹ از اے بگ سپلائر آف مائنڈز، آف ویل ٹرینڈ مائنڈز. کچھ MIT سے آتے ہیں، کچھ دنیا جہاں سے بھی. میرا ایک دوست ہے جس نے پنجاب یونیورسٹی سے پڑھا ہے، مگر وہ کیونکہ خاص ایک بہت ہی بہترین ذہن کا مالک تھا. پیدائشی بہت سے ہوتے ہیں، جیسا کہ عبدالسلام تھے. یہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا کوئی کمال نہیں تھا کہ وہ نوبیل پرائز جیت گئے، لیکن قدرت نے انہیں ایک ایسی چیز دی تھی تو وہ نوبیل پرائز لے گئے. تو یہ بندہ پنجاب یونیورسٹی کا، وہ آج ایک اتنی بڑی کمپنی کا مالک ہے وچ از ورتھ $5 billion. اور کیسے؟ اس نے اپنا ایک چپ بنایا. وہ چپ ایسا تھا، یہ 20 سال پہلے کی بات ہے، 25 سال پہلے کی بات ہے، کہ اس سے پہلے جو چپ ہوتا تھا، پتہ نہیں آپ کمپیوٹرز کے بارے میں کتنا جانتے ہیں، لیکن وہ جو پرانے کمپیوٹرز ہوتے ہیں نا، 286 386 486، یاد ہے کسی کو کہ نہیں؟ نہیں سپر کمپیوٹر نہیں، یہ چپ ہوتا تھا، انٹیل کا چپ ہوتا تھا. تو ہی ڈیزائن اے چپ وچ واز مچ بیٹر. اور پھر اس کے بعد اس کی کمپنی کو کسی نے خریدا، اس نے پھر اسے اور کمپنی بنائی، پھر یہ ہی از ناؤ اے ویری ویری رچ مین. سو یو کین ڈو دیٹ. لیکن میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں، اٹ از برین پاور دیٹ میکس تھنگس. ڈگری شگری سے کچھ نہیں ہوتا. تو ڈاکٹر صاحب یہ کوشچن آ جاتا ہے نا کہ وائی پاکستان سو لیگنگ بیہائنڈ ایجوکیشن سسٹم. تو ہم نے بھی مطلب ہے اس کے جو ڈفرینٹ لیولس ہے جو ایلیٹ کے لیے اور ہے، لیکن ایون ایلیٹ والی ایجوکیشن بھی اس طرح کی وہ پروڈیوس نہیں کر رہی. ارے ہماری ایلیٹ بالکل تھرڈ کلاس ہے. کچھ بھی نہیں پروڈیوس کیا، کچھ بھی نہیں پروڈیوس کیا. میں آپ کو بتاؤں، میں بھی تو ایلیٹ میں ہوں نا، گرامر اسکول کا پڑھا ہوا ہوں. خیر وہ اس طرح سے کہ شروع میں میرے ابا جو ہیں وہ بالکل کنونس تھے کہ بچوں کو بہترین تعلیم دینی ہے، پیٹ کاٹ کے بھی دینی ہے، تو بھیج دیا ادھر. پھر بعد میں بہت مشکل پڑی اس کی وجہ سے. بہرحال میرا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ تھا، دوستیاں اس زمانے کی ایلیٹ کے ساتھ. بہت مالدار لوگ تھے اس وقت، مالدار لوگوں کے بچے تھے. اب خود بہت مالدار ہیں. ایک بھی ان میں سے کسی نے کوئی ڈنگ کا کام نہیں کیا. سر میرا سیکنڈ کویسچن یہ ہے، جو آپ نے احمدی کے بارے میں بات کی کہ ان کے ساتھ ہم نے کیا مطلب کیا نا، تو وہ میرے خیال سے وہ تو ایک الگ ایسا ایشو ہے کہ وہ تو مائنارٹیز میں بھی نہیں آتے، اور وہ ہم ان کو مسلمان نہیں مان رہے تھے تو ان کو مطلب ملک بدر کرنا پڑا. تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا وہ مسلمان ہے صحیح یا مائنارٹیز ہے؟ کیونکہ وہ خود کو مائنارٹیز ڈکلیئر نہیں کرتے. نیکسٹ کوشچن. ہاں نہیں ناٹ نیکسٹ کویشچن. دس از میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ وہ مسلمان نہیں، تو کیا انسان تو ہے نا. ان کے وہی حقوق ہونے چاہیے جو کسی اور کے ہیں. تو یہ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے ظلم کی انتہا ہے، اور اس وجہ سے پاکستان دنیا جہاں میں بدنام ہے کہ تم اپنے لوگوں کے ساتھ یہ برتاؤ کرتے ہو. کیا یہ کوئی انسانیت ہے؟ یہ کوئی تمہارے ملک کے اندر پیدا ہوا ہے اور تم اس کو مانتے، اس کو مذہب کے ساتھ جوڑ بھی نہیں سکتے ہو؟ اگر وہ کہے کہ وہ اس مذہب کا ہے تو اس کے لیے پھر تعلیم بھی منع ہو جاتی ہے. اب ہر سکول کے اندر آپ کو جا کر یہ لکھوانا پڑتا ہے آپ کا مذہب کیا، بچے کا مذہب کیا. کوئی وہاں پہ اگر لکھوائے کہ احمدی ایڈمیشن ڈینائیڈ، جن بچوں کے بارے میں شک ہوتا ہے کہ یہ احمدی ان کو نکال دیتے. اچھا چلو اگر کوئی بچے کو رکھ بھی دیا اور اس نے احمدی ڈکلیئر بھی کیا، اب ہمارا جو آدھا نصاب ہے وہ تو مذہبی ہے. اب
ان کے لیے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی کہنا ایک جرم ہے. وہ السلام علیکم بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ ان پر یہ الزام لگے گا کہ یہ مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یعنی کہ ہم نے ان کے لیے تو تمام تر رستے بند کر لیے. تو اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے؟ دس از لائک ہٹلر پرسیکیوٹنگ دا جوز. ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ادھر سے ختم ہو جائیں. اگر یہاں مولویوں کا بس چلے تو ان سب کو گیس چیمبرز میں ڈال دیں. اچھا اس پہ صرف ایڈ کرتا ہوں کہ نظریہ پاکستان کی بات ابھی ایک ساتھی نے کی تو اس میں کیا تھا مطلب ہمیں تو یہ سمجھ آتی ہے کہ جو یونائٹڈ انڈیا اس میں مسلمانوں کے ساتھ کافی ظلم ہو رہا تھا اور اس ظلم کے نتیجے میں مسلمان اپنے لیے ایک الگ سلطنت ملک بنانا چاہتے ہیں. تو جب پاکستان بن گیا اور یہاں پہ مائنارٹیز کے ساتھ ہماری پھر وہ سلوک وہ ہونی چاہیے تھی کہ ہم دنیا کو دکھاتے کہ ہمارے ساتھ جو ظلم ہو رہا تھا ہم اس کے بالکل اپوزٹ جا رہے ہیں یہاں پہ. بلکہ یہ ایک ان کے لیے ایک محفوظ ترین جگہ ہونی چاہیے تھی نا. تو ہم تو بالکل اس کے اپوزٹ چلے گئے. اچھا دیکھیں ایک بات یہ ہے اس میں احمدیوں نے بھی یہ نہیں سوچا تھا نا کہ پاکستان بنے گا تو کیا ہوگا. وہ سب دو قومی نظریے کے قائل تھے کہ بناؤ یہ ہندو اس کے ساتھ ہم نہیں رہ سکتے. اب مسلمانوں کے ساتھ ان کو رہنا پڑ رہا ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ میں زندگی میں پہلی مرتبہ آپ کا دیدار کر رہا ہوں فزیکلی یہاں پر گاؤں کے دیکھ رہا ہوں. تو سیکنڈ مرتبہ میں یہاں پر بلیک ہول میں یہاں پر آیا ہوں. تو سوال بیسکلی یہ ہے کہ پچھلے 4-5 دہائیوں سے آپ مسلسل چاہے آرمی ہو ڈکٹیٹرشپ ہو ہماری جمہوریت ہو یا تعلیمی سسٹم ہو اس پہ آپ کریٹی کرتے ہو مسلسل اور آپ کا جو مین کرٹیسزم ہے بالکل اسی انداز میں کرتے ہو جو پچھلے 2-3 دہائیوں پہلے بھی کرتے تھے. اور بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے کرٹیسزم بھی کی آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے. تو بیسیکلی وہ کون سی وجہ ہے جو آپ کو پاکستان سے باہر جانے پر مجبور نہیں کر رہی؟ تو وہ وجہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر وہ کیا چیز ہے کہ جو آپ کو مجبور کر رہی ہے کہ آپ ابھی تک پاکستان میں اسی ایجنڈے کے تحت اسی انداز کے ساتھ آپ کرٹیسزم کر رہے ہو. سیکنڈ سوال بھی ہے لیکن اس کا جواب پہلے دیں. ہاں اچھا تو دیکھو نا نیوٹن کا قانون کیا کہتا ہے کہ ایک جسم اپنی جگہ پہ ٹھہرے گا جب تک اس پر کوئی قوت عمل نہ کرے. وہ جب قوت عمل کرے گی تو پھر میں جاؤں گا. سر تو اس کا مقصد یہ کہ کس نے آپ کو فورس نہیں کیا؟ یعنی بہت سارے لوگ جس طرح کی کرٹیسزم بھی کرتے ہیں تو ان کو مطلب ہٹایا جاتا ہے. وہ الفاظ میں تھوڑی سی دھندلا الفاظ میں استعمال کر رہا ہوں کہ وہ آج اس دنیا میں نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے نوجوانوں کو آپ جیسے عمر کے لوگوں کو کہ وہ کرٹیسزم بھی کرتے ہیں بالخصوص ڈکٹیٹرشپ پہ. آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے. بالخصوص آپ کے اندر وہ کون سی صلاحیت ہے کہ آپ ابھی تک اسی کے انسٹنکٹ کے ساتھ بات کر رہے ہو؟ اس لیے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں. تو آج کوئی ایسی بات میں نے کہی ہے جس کے پیچھے ثبوت نہ ہو. وہ چیزیں آیا ہیں لکھی وہ سب آپ کے سامنے. اگر میں کوئی بات گھاڑتا تو میرا جھوٹ بہت جلدی پکڑا جاتا نا. تو ایسا تو نہیں ہے. تو دیکھو سچی بات کہنے میں انسان محفوظ رہتا. if you lie then at some point you will be found out and then you are in danger. تو سچی بات ہمیشہ کہنی چاہیے. بہت اچھی بات ہے اور ہماری انسپائریشن بھی ہو. اور لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ چونکہ میں پی ٹی ایم پشتون تحفظ موومنٹ کو کافی قربت سے دیکھ بھی رہا ہوں تو وہ چونکہ ایتھنیسٹی نسل کی بنیاد پر وہ حقوق کی تحفظ کر رہی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا فیوچر کہاں ہے اور ایٹ دا اینڈ وہ کس مقام تک جا سکتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ اور ملک کی سطح پر اس کو پذیرائی مل سکتی ہے یا نہیں؟ کہ ایتھنیسٹی کہاں تک جا سکتی ہے؟ پی ٹی ایم. اچھا ہاں دیکھیں اگر ارباب اختیار کو کوئی ہوش دلا سکتا نا تو یہی ہے پی ٹی ایم والے ہی ہیں. آج یہ جو ٹی ٹی پی کے ساتھ ان کا مقابلہ ہے دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو فائٹ.
کیونکہ ان کے پاس کوئی نظریہ نہیں ہے جس سے وہ ان کا مقابلہ کر سکے، جبکہ پی ٹی ایم کے پاس نظریہ ہے. وہ کہتے ہیں بھائی ہم سادہ لوگ ہیں، ہم صرف اپنے بنیادی حقوق چاہتے ہیں، یہ چیک پوسٹ ختم کرو، یہ جو بارودی سرنگ ہے ادھر سے ہٹاؤ، یہ جو طالبان کو تم نے ادھر اتنا اوپر چڑھایا یہ ختم کرو، یہ بند کرو. ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں، ہم پاکستان کے عام شہری ہیں، کچھ ہمارا بھی خیال کرو. تو اس میں کوئی خرابی نہیں. میں تو یہ چاہوں گا کہ ادھر پی ٹی ایم کے لوگوں کو بلایا جائے اور پوچھا جائے کہ بھائی یہ مسئلہ کیا ہے، وائی آر یو بینگ پرسیکیوٹیڈ. میں نے ان کی باتیں تو سنی اور مجھے تو کوئی خرابی نہیں لگی. تو یس وی آر، میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ جو ہوش مند ہیں ارباب اختیار میں، یہ جو اوپر والے ہیں نا، ان میں سے کچھ سمجھدار ہیں، کچھ شاید 5% ہیں. اگر وہی 5% اس بات کو سمجھ لیں تو اس سے بڑا اثر پڑے گا. سر میرا یہ سوال تھا آپ سے. فرسٹ آف آل آپ نے کافی ساری چیزوں پہ واقعی آپ کرٹیسائز کرتے ہیں نال. ابھی آپ کب سے آئی ایم ایف کا بھی ذکر کر رہے تھے. میں بیسیکلی بی ایس کر رہی ہوں میڈیا اسٹڈیز میں. میں جسٹ آپ سے گائیڈنس لینا چاہوں گی. فرسٹ میرے ویسے 2 کوشچنز ہیں. تو فرسٹ میں آپ سے یہ گائیڈنس لینا چاہوں گی کہ ابھی میں کر رہی ہوں بی ایس میڈیا اسٹڈیز. ابھی یہ آئی ایم ایف کی باتیں چل رہی ہیں، ہم خود رپورٹس بناتے ہیں، بینگ اے جرنلسٹ جاتے ہیں دوسری جگہوں پہ. تو سر کیا اسکوپ ہے؟ کیا ہمیں پاکستان میں رہنا چاہیے یا یہاں سے ہمیں فوراً جو ہے وہ چلے جانا چاہیے؟ کیونکہ سر اتنا ہم لوگ سنتے ہیں کہ لائک آپ بہت اسکلفل ہیں، آپ یہاں آپ کی کوئی قدر نہیں ہے، ندا آپ چلی جائیں، ہم آپ کو بھیج دیتے ہیں. لائک ایون دو سم پیپل ایون دو آفر می نا، تو میں کہتی ہوں کہ جب یہیں کے ہیں تو یہیں پہ رہ کے ہم کچھ ملک کے لیے کریں، ایون دو کہ ہم وہاں جا کے کچھ کریں. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں؟ لائک آبویسلی وی آر دا یوتھ، اور آج کا ہمارا ٹاپک بھی کچھ یوتھ سے ہی ہے، اور ہم آئے بھی یوتھ لیڈرشپ پروگرام پہ. تھینکس ٹو فرسٹ آف آل تھینکس ٹو سی جی پی اے کہ انہوں نے ہمیں یہ اپارچونیٹی دی. تھینکس ٹو ہم. سو جو ہے انہوں نے ہمیں بلایا کیونکہ میں کراچی سے آئی ہوں ٹریول کر کے. سو اٹس اے بگ اپارچونیٹی. اور سیکنڈلی آپ تو میں نے ابھی فرسٹ ٹویٹ بھی میں نے آپ ہی کے لیے کی ہے ٹویٹر پہ. آج کل ہم لوگ ایکچولی ٹویٹ کر رہے ہیں. سو دا تھنگ واز دیٹ آپ ایسی کیا کوئی گائیڈنس دینا چاہیں گے؟ آپ جیسے بندے اتنے نامور شخصیت ہو کے آپ یہاں پر اتنا کچھ فیس کر رہے ہیں، آپ اپنا بھی دے رہے ہیں کرٹک. دیکھیں آئی ایم فیسنگ نتھنگ، ایسی کوئی بات نہیں ہے. آئی ایم اوکے. مجھے زیادہ فکر آپ کی ہے. ابھی 3 دن پہلے میں یونیورسٹی آف گوادر میں تھا، تو ادھر اسٹوڈنٹس جمع ہوئے تھے. اس سے کافی زیادہ تھے، کوئی 400 لڑکیاں تھیں، 400 لڑکے تھے، فیمیل میل اسٹوڈنٹس. اور یقین جانے کہ جو سوالات تھے نا وہ بالکل وہی تھے، بالکل تو نہیں لیکن اس سے بہت حد تک ملتا جلتا. پاکستان بھر میں نوجوان پریشان ہیں، بہت پریشان ہیں. اور اس کی وجہ بالکل واضح ہے کہ آبادی بے حساب بڑھی ہے، ساتھ روزگار کے مواقع اتنے ہی تھے جتنا کہ پہلے تھے، یا کم از کم اس رفتار سے وہ بڑھے نہیں ہیں. ملک کے حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں. تو وہی سوال جو آپ کا ہے کہ ہم کیا کریں، کیا ہم ملک کی خدمت کی خاطر ادھر رہ جائیں؟ بالکل نہیں، آف کورس ناٹ. آپ سب سے پہلے آپ اپنی خدمت کریں. ہر شخص کو چاہیے کہ پہلے وہ دیکھے کہ وہ کر کیا سکتا ہے، کہاں وہ جی سکتا ہے، کہاں وہ ترقی کر سکتا ہے، کہاں وہ اپنے دوست یار خاندان والوں کو لا سکتا ہے، آباد کر سکتا ہے. یہ تو ایک ایسا عمل ہے جو ہزاروں سال پرانا ہے. لوگ ہجرت کر کے جاتے ہیں ادھر سے ادھر، تو کیا اس میں نئی بات ہے؟ آج صبح ایک لڑکے نے مجھے فون کیا. وہ کہہ رہا تھا کہ میں یہی سوال کی،
मैं इस मुल्क में ठहरूं के चला जाऊं। मैं कहा कैसे जाओगे? उसने कहा कि इधर कुछ पॉसिबिलिटी बन रही है। मैंने कहा पहले बताओ क्या? अगर तो ये है कि किसी एजेंट के पास जाओगे, वो तुमसे 20-25 लाख रुपया लेगा, तुमको लॉन्च में बिठाकर इधर से उधर ले जाएगा, तो खुदारा मैं हाथ जोड़ रहा हूँ ये ना करो। हर रोज ये भयानक खबरें छपती हैं कि इतने मर गए, इतने मर गए। अभी जो 18 बंदे, और अब तो हजारों की तादाद में, जैसे पाकिस्तानी नहीं है, दुनिया जहाँ के जो लोग हैं, रेफ्यूजीज हैं, यूरोप जाने की कोशिश करते हैं तो नहीं होता। उसने कहा कि नहीं मैं इस तरह नहीं जाऊंगा, मैं अपने मेरे दोस्त हैं इटली में, वो मुझे इनविटेशन भेजेंगे। ठीक है, फिर क्या करोगे? उधर जाके रह जाऊंगा, फिर इमिग्रेशन लॉयर और फिर उस तरह से। मैंने ठीक है, बशर्ते कि तुम्हारी जान खतरे में ना पड़े। तो अगर तुम्हारा इधर काम नहीं चल सकता, पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि हत्तुल इम्कान कोशिश की जाए यहाँ पर कि कोई कहीं पर फिट हो जाओ। अगर अपना कोई कारोबार है तो कारोबार चलाओ या कारोबार शुरू करो। लोग इसका नहीं सोचते वैसे कारोबार शुरू करने का ना, जबकि इधर इतने मौके हैं। और जैसा कि आपने अपनी कंपनी शुरू की है ना, हाँ, सो दैट इज द सॉर्ट ऑफ थिंग दैट इज नीडेड। जिद्दत पैदा करना बहुत ज़रूरी है। सर उसमें भी ना एक टर्म है क्रिटिसिज्म की, क्योंकि यहाँ पे हो रहा है, जब मतलब मैंने लॉन्च की थी तो मुझे क्रिटिसाइज़ किया गया था दैट यू आर लाइक कॉपिंग अदर फ्रेगनेंसेस, क्योंकि मेरी अपनी ओन फ्रेगनेंस है। तो मैंने कहा था तो क्योंकि मेरे पास प्रूफ था, आई एम अ डिज़ाइनर फ्रॉम पास्ट 6 years, तो मैंने स्क्रैच से एक प्रोडक्ट डिज़ाइन किया, फ्रॉम द स्क्रैचिंग डिज़ाइन से लेके बॉटल की डिज़ाइन तक हर चीज़ मैंने एक उन कंपनीज़ के साथ कोऑर्डिनेट किया था जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करती हैं, और मैंने सामने उनका ये पर्सपेक्टिव रखा था, आई वांट दैट सॉर्ट ऑफ फ्रेगनेंस आप मुझे बना के दें जो पर्सनालिटी बेस्ड हों। लाइक व्हाट इज़ योर पर्सनालिटी, इफ़ यू रियली वांट टू लॉन्च योर, देन आई एम हियर। मैं आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से लॉन्च करूँगी, व्हाट इज़ योर पर्सनालिटी, एंड ऑल इट गोज़ टू द फ्लावर्स। सबसे पहले मैंने एक फ्लावर जो आपकी पर्सनालिटी पे सूट करता है, देन उसके हिसाब से उसकी क्वालिटीज़, दैट इज़ द मेन पर्सपेक्टिव ऑफ माई फ्रेगनेंस। तो वो अप टू 12 hours रहती है फ्रेगनेंस, और अब उसकी मैं इंशाल्लाह कराची जाके रीलॉन्चिंग कर रही हूँ। आई विल लॉन्च 2 more fragrances as well। तो उससे काफ़ी अच्छा मुझे एक बेनिफिट मिला था कि मुझे उससे अच्छी हो गई थी सेलिंग, क्योंकि Well, I hope you get a lot of orders from people who are listening in on the internet. well, it's an honor. The second sir, एक सिर्फ चीज़ पूछूंगी मैं आपसे, क्योंकि सर मैं 4 साल से पीस और डाइवर्सिटी इंटरफेथ पे काम कर रही हूँ। अभी आपने ट्रांसजेंडर की बात की, अभी मेरा एक कराची में प्रोजेक्ट चल रहा है, STAP चल रहा है, सोशल एक्शन प्रोजेक्ट। सर उसमें भी हमारे पास ट्रांस कम्युनिटी आई है। सर हमेशा हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि ट्रांसजेंडर्स को, या आज हमारे पास सुबह एक सेशन में CDP के सेशन में एक डिसेबल पर्सन भी आए थे, तो अब हम लोग अपने सोशल एक्शन प्रोजेक्ट में उन्हें भी जगह दे रहे हैं, ट्रांस भी हैं, मेल्स फीमेल सबको इक्वालिटी के साथ हम दे रहे हैं, क्योंकि कराची का प्रोजेक्ट मैं लीड कर रही हूँ, तो मैं यही चाह रही हूँ कि सबको मैं इक्वल राइट्स दूँ। सर क्या ऐसा हम अपनी सोसाइटी में क्राइटेरिया जो है वो फिक्स कर सकते हैं? जैसे अगर मैं एक एज अ यंग पीस लीडर काम करती हूँ कराची में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ऐसा क्या रद्द अमल मैं दूँ कि उन्हें, सर वो ख़ुद को ना बहुत हकीर समझते हैं, और मुझे आज तक ये बात नहीं समझ आई कि हाउ कैन आई टैकल देम। लाइक अगर मैं उन्हें ट्रेन कर रही हूँ कि वो भी हमारे जैसे ही हैं, जाहिर सी बात है सर पहले तो हक इंसानियत का आता है ना, आप सबको एक साथ ट्रीट करें, तो इसके बारे में अगर आप मुझे थोड़ा गाइड करें प्लीज़। अच्छा, एक तो ये कि ट्रांसजेंडर हैं, ओके, या मेल हैं या फीमेल हैं, जो भी, वो तो एक बात हुई ना। दूसरी बात हुई सलाहियत की, किस में कितनी ज़्यादा सलाहियत है किसी एक मखसूस काम के लिए, वो सबसे अहम बात होनी चाहिए। रंग नस्ल ये सारी बातें बात की। तो वो सोसाइटीज़ जहाँ इसको एक मारूजी अंदाज में तय किया जाता है, वो फिर ज़्यादा
सक्सेसफुल होती हैं वहाँ पर मेरिटोक्रेसी बनती है, यानी कि काबिलियत की बिना पर दर्जा बंदी होती है. और इसमें ट्रांसजेंडर का कोई अमल दखल नहीं है. इफ़ योर पर्सन कैन डू अ बेटर डिज़ाइन, क्या फ़र्क पड़ता है कि उसकी शक्ल ऐसी हो या वैसी हो, काली हो, गोरी हो, गोरा हो, काला हो, क्या फ़र्क पड़ता है उसमें. सो इट इज़ द क्वालिटी ऑफ वर्क दैट मैटर्स. एक बात यहाँ से निकलती, बड़ी अहम बात बनती है. खुदारा ये जो डिग्रियों के पीछे लोग भाग रहे हैं ना इस मुल्क में, ये तबाही का बायस बन रहा है. ये जो नॉनसेंस डिग्रीज अब दी जा रही हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी से, जिससे कोई फ़ायदा नहीं. वो जो निकलते हैं डिग्री हाथ में लिए, सर्टिफिकेट हाथ में लिए, और जो वैसे ही किसी काम में लगे हुए हैं, कोई फ़र्क नहीं. जो इस मुल्क के ज़हीन लोग हैं ना, वो खुद अपना रास्ता निकालते हैं. मैं देखता हूँ कि जो ब्लू एरिया में, आप उधर तहखानों में जाएं, बेसमेंट्स में, वो टेक्नीशियन लगे हुए हैं, सोल्डरिंग आयरन लेकर वो चीज़ों को अलग अलग कर रहे हैं और फिर जोड़ रहे हैं. और आप अपना कंप्यूटर ले जाएं, मेरे पावर सप्लाई का क्या बना, हो गया, ओके गुड, देखें मेरा एक प्रॉब्लम था वो हल हो गया. अच्छा, इनकी कोई डिग्री नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है, मगर नेचुरल इंटेलिजेंस, उस नेचुरल इंटेलिजेंस को खुदारा इस्तेमाल करें और अपने बच्चों में उस इंटेलिजेंस को उभारें. इसलिए कि ये कुदरत की दी हुई चीज़ है और ये नेचुरली बढ़ती है जब तक कि उसके ऊपर कोई ढक्कन ना लगाया जाए. तो ये जो शाहदुल्ले के चूहे होते हैं ना, इनके ऊपर ये ढक्कन, हमारा जो तालीमी निज़ाम है वो शाहदुल्ले के चूहे पैदा कर रहा है. बिल्कुल. तो आप अपने बच्चों को उससे बचाएं. सर, मेरा क्वेश्चन है कि हमसे बीइंग अ यूथ एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम लोग फ्यूचर में चेंज लेके आएँ. तो सर, हम लोग उस पावरफुल पोजीशन पे नहीं हैं कि फ़िलहाल हम चेंज लेके आएँ, लेकिन जो पोजीशंस पे हैं, वाई दे आर नॉट ट्राइंग टू चेंज दिस सिस्टम. क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं भी इन फ्यूचर अगर कुछ पोजीशन पे आऊँगी उस अथॉरिटेटिव या कुछ, तो मैं भी जैसा पाकिस्तान का सिस्टम है, तो मैं भी यहाँ तो इस सिस्टम का हिस्सा बन जाऊँगी या फिर होप लूज़ कर दूँगी. तो सर, आप क्या समझते हैं कि जो इन पोजीशंस पे हैं, जो चेंज ला सकते हैं पाकिस्तान में, वो ट्राई क्यों नहीं कर रहे हैं? हाँ, इसलिए कि उनके पास एस्केप रूट्स हैं. वो क्योंकि इतने बड़े पैसे बना चुके हैं हराम के, कि $5 मिलियन तो कोई चीज़ है ही नहीं जिससे आप किसी भी मुल्क की शहरियत ख़रीद सकते हैं. फिर आप खुद चले जाएं वहाँ पे, अपने बच्चों को उधर भेज दें, बाहर भेज दें, जहाँ भी, तो उन्हें कोई ख़तरा लाहक नहीं है. लेकिन ये ना समझें कि सारे लोग उधर जा सकेंगे, बल्कि ये भी ना सोचें कि 1% लोग वहाँ जा सकेंगे. 0.01% लोग जा सकेंगे, क्योंकि अब दुनिया जहाँ में दरवाजे बंद हो रहे हैं. तो इसीलिए ये कश्तियों पर अब अपनी जान खतरे में डालकर समंदर पार करते हैं. ये और ज़्यादा सख्त होने वाला है, और ज़्यादा सख्त होने वाला है. लिहाजा हमें इधर बेहतरी लानी पड़ेगी. नो अदर ऑल्टरनेटिव. वैसे मैं इस बात के खिलाफ नहीं हूँ. मैंने बताया ना कि अगर आपको मौका मिलता है तो जाए, नहीं मिलता तो इधर ठहरे. इधर ठहरते हैं तो फिर लड़ें. I'm Makbul, I'm from Gilgit, sir. So basically, since the discussion is on ideology, on Pakistan's ideology to be specific, and on identities, particularly in the context of Pakistan, so the first question that I would like to respond to was the first question that I am actually against this centralization or the Islamization of the politics that we have been against of, and I think all of us sitting over here are against of this policy on state level and on political level. So the basic thing that I believe is the recognition of identities. Since there are multi
ethnic, multi-religious identities existing in Pakistan. So therefore, only recognition of the identities would suffice in order to solve our problems. And then we would have creativity, then we would form a progressive society, and then only we can develop as a nation. So for nation to be inclusive, for nationalism to be inclusive, we have to have recognition of the identities within this polity. So from this perspective, my question arises, that is again based on this identity, that how then the way forward in front of us, and how we should shape the foundation of Pakistan now, and who can shape it now, and when to shape it. Is it possible in the future? And if yes, who can change it? And since the question is on the basic foundation of Pakistan now, so who can change it, and how it can be done, and when it can be done? Or is it possible, by the way? If you are asking me whether there will be another person like Muhammad Ali Jinnah, answer is no. So don't ask the question who will change, who will sort out the identity question. It's not who. It's a question of when. It will happen because we all live together within the same geographical confines and we interact with each other. मैं आपकी बात सुनता हूँ, आप मेरी बात सुनते हैं, हम कभी लड़ते हैं, कभी दोस्ती हो जाती है, हम सड़क पर निकलते हैं तो एक ही तरह की ट्रैफिक होती है, एक ही किस्म के अखबार दिखाई देते हैं, टीवी पर एक ही तरह के प्रोग्राम होते हैं, आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, मैं वैसे टीवी कम देखता हूँ लेकिन फिर भी बहुत से लोग देखते हैं. साथ रहने से एक कॉमन आइडेंटिटी तो बन जाती है. तो वक्त के साथ ऐसे होगा. पाकिस्तान में एक यकसानियत पैदा होगी और ठीक है, लोग फिर भी कहेंगे कि मैं गिलगित बल्तिस्तान का हूँ, मैं सियालकोट का हूँ, मैं लाड़काने का हूँ, इधर का हूँ, लेकिन जो प्राइमरी आइडेंटिटी है फिर वो पाकिस्तानी बनेगी बशर्ते के अरबाब इख्तियार ने ऐसी हमाकत ना की जैसा कि बांग्लादेश में की थी. तो आई थिंक इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस फॉर अ नेशनल आइडेंटिटी टू एमर्ज. अब देखिए इंडिया में ये बहुत जल्दी हो गया. 75 साल से भी कुछ ही वक्त के बाद उधर जो आम बंदा है उसने ये अपने आप को कहना शुरू किया कि मैं इंडियन हूँ, और ये भी नहीं कहता था उन दिनों में कि मैं हिंदू भी हूँ या मुसलमान. यू वुड से फर्स्ट आई एम इंडियन, देन आई एम दिस, देन आई एम दैट, एंड ब्राह्मण हूँ और क्षत्रिय हूँ या खत्री हूँ या जो भी हूँ. So that happens when you allow people to interact and to have a voice. अब अगर आपने सब लोगों के मुंह बंद कर दिए तो फिर वो एक कभी नहीं होंगे. अगर आपने लोगों के अंदर इतना खौफ डाल दिया कि वो चुप रहते हैं वहां, ऐसा कि हम बलूचिस्तान में कर रहे हैं. मेरी एक फौजी से वहां मुलाकात हुई, बड़ी देर तक, बड़ी 3 घंटे तक हम साथ बैठे रहे. मैंने कहा यार ये आप लोग क्या कर रहे हैं? हर जगह पे मोर्चे हैं, हर जगह पे मशीन गनें आपने लगाई हुई हैं. क्या आप इस मुल्क को फतह करने के लिए आए? इंडिया के साथ तो आप लड़ नहीं सके, क्या बलूचिस्तान फतह करने के लिए आए? बहुत समझदार बंदा था, बहुत ही इंटेलिजेंट बंदा. उसने सारी बातें मेरी सुनी. कहता है कि बिल्कुल सही. मैंने कहा जाए फिर इधर से. कहते नहीं जा सकते, इधर लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हैं. तो मैंने कहा फिर आप लेवीज के हवाले कर लें, जो बलोच हैं, आप पुलिस के हवाले कर लें. उसने कहा कि
کاش کہ یہ ہو سکتا, کیونکہ ان کے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے, اکوپمنٹ نہیں ہے, ٹریننگ نہیں ہے, اسلحہ نہیں ہے, اور دوسرے یہ کہ یہ جو دہشت گرد ہیں وہ ان کے خاندانوں کو پھر نشانہ بنائیں گے, تو ہم اس لیے. میں کہا ٹھیک ہے. کہتا ہے کہ میرا دل چاہ رہا کہ میں جاؤں گا. میں نے کہا تمہارے منہ میں گھی شکر. سمجھدار لوگ ہیں فوج میں بھی, بہت سمجھدار لوگ ہیں, مگر کم ہے, یہ مسئلہ ہے. السلام علیکم سر. سر جیسا کہ آپ نے کہا کہ ریلیجن جو ہے مذہب اس کو اسٹیٹ افیئر سے دور رکھنا چاہیے, تو سر کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ماضی کے جتنے بڑی بڑی ریاستیں ہیں, جس طرح کہ رومن امپائر ہو گیا, پرشین امپائر ہو گیا, اور مسلمانوں کے بھی جتنے بڑے بڑے امپائرز رہے ہیں, اٹومن امپائر, ہمارے خلافت انسٹیٹیوشن جو تھے حضرت عمر فاروق اور عثمان غنی, اس طرح کے, تو سر کیا آپ یہ سمجھتے ہیں ان بڑی بڑی ریاستوں کا زوال بھی مذہب تھا؟ وہ ریاستیں امپائرز, ہاں, تو لمبی بات ہے, لیکن جو تین بڑے مسلم امپائرز تھے وہ تو ختم ہو گئے 200 سال پہلے, 250 سال پہلے. مغل, صفوی اور ادھر عثمانی. کیوں ختم ہوئے؟ کیونکہ ایک تو ان کے اندر خرابی آ گئی تھی, جیسا کہ مغلوں میں آئی. مغلوں میں کیا خرابی تھی کہ وہ زمانے کے ساتھ ساتھ چل نہیں سکے, اور ویسے بھی جب آپ کے اندر کوئی سسٹم ہی نہ ہو, صرف یہ کہ بادشاہ کا بیٹا خود بادشاہ ہوگا, پھر اس کے بیٹوں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں. ہر دفعہ ایسا ہوا, ایک ان میں سے بچتا تھا, وہ پھر تخت پہ چڑھتا. اب یہی چیز ہوئی ادھر بھی ادھر بھی. لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ وہ زمانے کے ساتھ چل نہیں سکے. جو ٹیکنالوجی یورپ میں اس وقت ڈیولپ ہو رہی تھی, ادھر جو سائنسی انقلاب آیا تھا, اس سے جو نئی ایجادات بنی تھیں اور جو سوچ کا انداز تھا, تو یہ تو پھر ماضی کی چیزیں ہو کر رہ گئی. تو جو روایتی طرز حکومت تھی, بادشاہتوں کا زمانہ, وہ اسی لیے ختم ہو گیا کہ وہ چل نہیں سکتا ہے اس زمانے میں, ٹیکنالوجی کے زمانے میں, سائنس کے زمانے میں. Sir, my question, sir, because we are running short of time, so just a quick question, sir. That coming towards the topic, sir. Sir, as in my humble capacity, what I believe is that the knowledge is socially constructed and not the result of observation of reality. Sir, because social constructionism is always often criticized as the actionism, so anti-realism. So sir, what is your take if I say that social constructionism is anti-realist? Because as we see that there is, what you have mentioned, that there is no clear path forward for research to make a meaningful impact on the society. So what your take? Well, if you look at physical reality, then a lot of people will agree that this is a mug, and everyone will agree on this as far as the physical construction of this is concerned. But if you ask who over here is a good person, you will have a lot of different opinions, because that is a social construct where values are involved, and where history is involved, where things are involved that are not immediately tangible, then there is a lot of scope for diffuseness of uncertainty. And so therefore, even things, very basic things like nationality, who belongs to a nation and who does not, is something that is constructed within our minds. And that's not reality. It's an abstraction. And by definition, an abstraction does not exist except as a particular combination of neurons. پھر بات ہوگی اس پہ آ کے. یس ایک
नहीं, you can't talk without the mic. रिलीजन और साइंस पर है, उस पर मेरे सवाल ये था कि आपको रिलीजन से इतनी बेजारी क्यों है, और ओरिएंटलिज्म क्यों ओरिएंटलिज्म और होमोजेनाइजेशन पर आप क्या कहते हो कि जिसमें अज अगेंस्ट देम का कॉन्सेप्ट आता है, वाइट मैन बर्डन का कॉन्सेप्ट आता है, बट दैट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट. सवाल ये है, ये बहुत दूसरा सवाल ये है सर, काबिल एतराज बात की आपने कहा दूसरा सवाल ये है सर कि आपने कहा कि मैं क्योंकि सच बोलती हूँ बोलता हूँ क्योंकि इसी वजह से सरवाइव कर रहा हूँ. तो सवाल ये है कि बलूचिस्तान ऐसा क्यों है कि पंजाब में जो सच बोलते हैं वो सरवाइव करते हैं, और बलूचिस्तान में जो बोलते हैं चाहे सर बलूचिस्तान में चाहे वो उम्र रसीदा लोग हो या चाहे नौजवान हो, वो सरवाइव नहीं कर सकते हैं. सच क्या है आप ये बता दें. हाँ, एक्सीलेंट क्वेश्चन, लेकिन पहले जो आपने कहा ना वो गलत. अरे आप मोहतरमा, आपने मुझे मजहब बेजार कहा. किसने कहा कि मैं बेजार? मैं कहता हूँ कि आपका जो भी मजहब है आप ही का है, अपने आप तक रखें. अच्छा, साइंस ने ज्यादा लोगों को यूनाइट किया है बनिस्बत रिलीजन में. हाँ, तो देखो ना, साइंस और मारूजियत ने लोगों को जोड़ा है. आपका और मेरा इत्तेफाक है कि ये मग है, 2 + 2 4 होता है. हर शख्स इस जो 7 अरब लोग हैं इस कुर्रे पर, वो इस पर इत्तेफाक करेंगे कि 2 + 2 4 है. वो साइंस के मामलात पे इत्तेफाक करेंगे, लेकिन किसी और चीज़ पे वो इत्तेफाक नहीं कर सकते. लेकिन अब मैं आपके इस दूसरे पॉइंट की तरफ आता हूँ. यहाँ इस्लामाबाद में हम बहुत सी बातें कर सकते हैं, लाहौर में भी कर सकते हैं, कराची में भी, कोयटा में. अगर आप हज़ारा हैं तो आप कुछ भी ना बोलें. ये आप कह रहे हैं बिल्कुल. केपी बलूचिस्तान, जहाँ सड़क किनारे लाशें मिलती. ये जो मौलाना हिदायतुर रहमान है जमात इस्लामी के, मैंने इनको सुना था इधर आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में. जो बात उसने की ना, ऐसी ज़ोरदार थी. उसने कहा यहाँ कुछ दिन पहले एक चूहा घुस गया किसी हलवाई की दुकान में, और पूरे पाकिस्तान में एक शोर मचा. टीवी पर वो जो सनसनीखेज बातें सुनाते हैं ना, चूहा घुसा हुआ उधर, वो मिठाइयाँ खा रहा, पता नहीं क्या है. सेक्रेटरी मीटिंग में था और केक में था सर. केक में था, ओके, केक में था, तो मिठाइयाँ खा रहा था, पता नहीं क्या कर रहा था. लेकिन दूसरी तरफ जब लोगों को गायब कर दिया जाता है बलूचिस्तान में, केपी में, तो उसकी खबर ही नहीं आती. फाटा में ऐसे उठाकर ले जाते हैं, कुछ पता ही नहीं, सिक्योरिटी वाले. बात तो ठीक है. तो मैंने अपने फौजी दोस्त से पूछा, मैंने कहा ये आप लोग क्या कर रहे हैं? मेरी बहुत खुलकर बातें हुई. ये आप लोग क्या कर रहे हैं? कहता बहुत सी बातें घड़ी हुई होती हैं. मैंने कहा ये मान लेता हूँ, आखिर घड़ने वाले लोग भी होते हैं, लेकिन क्या इसमें हकीकत नहीं है? कहता इंसाफ है? नहीं. अच्छा, खैर, बहुत सी तख्लीकी सोच की कमी क्यों है पाकिस्तान में? क्यों ऐसे तख्लीकी लोग नहीं आते सामने? दिमाग को इस टोपी से, ये टोपी हटाए ना, तो फिर ऐसी तख्लीकी सोच यहाँ जन्म लेगी, यहाँ नए आइडियाज़ फूटेंगे, यहाँ वो तालीम होगी, वो नई सोच, नई इजाज़ात जन्म लेंगी जो हर जगह होती है. थैंक यू सो मच.